السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تمام دوستوں کو رب کائنات رب جل جلالہ قدم قدم پہ دارین کی برکت عطا فرمائے۔ دوستان محترم، یہ تقریباً 8-10 مہینے سے یا اس سے بھی زیادہ دیر کا عرصہ گزر گیا ہے کہ اہل سنت میں سے جو ہے وہ پارٹی بازی، گروہ بندی جو ہے وہ ایک عجیب فلسفہ بن چکا ہے۔ وہ روٹین کیا ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھنے والے، ایک ہی اسٹیج کی زینت بننے والے، ایک دوسرے کے ساتھ شب و روز رابطے کے اندر رہنے والے، آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ پوری جماعت اہل سنت کو، وہ پاکستان کے ہوں یا بیرون ملکوں میں، پوری کائنات عالم کے اندر جہاں جہاں جماعت اہل سنت کے کارکنان رہتے ہیں، جہاں جہاں جماعت اہل سنت کے جو رہنما ہیں وہ رہتے ہیں، میں تمام جماعت اہل سنت سے مخاطب ہوں۔ میں بالکل ایک ادنی سی حیثیت ہے میری، بالکل، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی دوست کو یہ میرا مشورہ اچھا لگے تو اس کے بعد یہ مت دیکھو کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کی جماعت اہل سنت ہو یا بیرون ملکوں کی جماعت اہل سنت ہو، اس کے اندر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہوں، اس کے اندر پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی وہ ہوں، اس کے اندر سید ریاض حسین شاہ ہو، اس کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، اس کے اندر اور باقی جتنے، جو میں ایک ایک نام لیتا چلوں تو یہ فہرست لمبی ہو جائے گی، نام تو مجھے کافی یاد ہیں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر دعوت اسلامی کی بات ہو، سنی تحریک کی بات ہو، انجمن سیفیوں کی بات ہو، یہ جتنے بھی رنگ ہیں، جتنے بھی رنگ ہیں، یہ ساری اہل سنت ہیں۔ اور خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اگر کسی جگہ پہ کوئی مخالفت ہے زمانے کے اندر، عام نہ کرو۔ پہلے بڑا اہل سنت کا نقصان ہو چکا ہے، بہت ہم نے اہل سنت کا نقصان کیا ہے، بہت نقصان کیا، کر رہے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت، پوری اہل سنت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اگر آپس کے اندر کوئی اختلاف ہیں ان کو ختم کرو۔ عوام الناس کے دل جو ہیں آج کل جو ہے وہ ان کے دلوں کی کیفیت عجیب ہے، بٹ گئے۔ اہل سنت سوچ رہے ہیں ہم کریں تو کیا کریں، ہم جائیں تو کدھر جائیں۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، علماء کے اختلاف، اور عوام کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، عوام اہل سنت کو، کہ علماء کا اختلاف اپنی جگہ ہے، آپ احباب کا حق نہیں بنتا کہ علماء پہ تنقید کرو۔ علماء کا مسائل کے اندر اختلاف یہ حدیث مصطفیٰ ہے، لیکن عوام کا حق نہیں بنتا کہ عوام جناب علماء کو گالیاں دے، عوام علماء کو برا بھلا کہے۔ اب عوام کا کیا حق ہے کہ وہ یہ ثابت کرے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اگر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب وہ کسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کا نظریہ ہے کہ وہ حق پر ہے۔ ایسے ہی اگر پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی اگر وہ کسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کا نظریہ ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپس کے جو اختلاف ہیں، اور یہ آپ کے آپس کے ذاتی اختلاف نہیں ہیں، یہ دینی اختلاف ہیں، اور دینی اختلاف کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر بیٹھ کر ان کو حل کرو۔ اور یہاں پہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے جو ہے وہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا، غالباً سید منور حسین شاہ صاحب جو ہیں
انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ تاریخ آپ رکھ لو، یا انہوں نے غالباً کوئی تاریخ بھی بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ بیٹھ جو، خدا کا واسطہ ہے اہل سنت کو نہ توڑو. یہ بات یاد رکھنا، کل تک ہماری آنکھوں کا تارا تھے طاہر القادری صاحب، آج ہم نے ان کو اہل سنت سے نکال دیا. کل تک ہماری آنکھوں کا تارا تھے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، آج ہم نے ان کو اہل سنت سے نکال دیا. کل تک ہماری آنکھوں کا تارا تھے سید ریاض حسین شاہ صاحب، ہم نے آج ان کو اہل سنت سے نکال دیا. کل تک ہماری آنکھوں کے تارے امام المناظرین تھے مفتی حنیف قریشی، ہم نے ان کو اہل سنت سے نکال دیا. خدا کا واسطہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اہل سنت ناز کرتے تھے. اب میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی میری بات کا غصہ نہ کرے. میں پہلے آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، کوئی ساتھی کوئی سنگی میری بات کا غصہ نہ کرے. کل تک ہمیں طاہر القادری صاحب پہ ناز تھا، کل تک ہمیں عرفان شاہ صاحب پہ ناز تھا، کل تک ہمیں ریاض حسین شاہ پہ ناز تھا، کل تک ہمیں جو ہے وہ ایسے اور بھی کئی علماء ہیں جن پر ہمیں ناز تھا. لیکن اب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اللہ پاک قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائے ہر طرح سے. میرا بھائی ہمیں آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے. آج اگر کل تک جو ہماری آنکھوں کے تارے تھے آج وہ پٹڑی سے اتر گئے، خدا کا واسطہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آگے والا آپ میرے ذہن کو سمجھ گئے ہوں گے، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا. لیکن میرا بھائی علماء کا اختلاف آپس کے اندر باعث رحمت ہے علماء کا. اور پھر یہاں پہ کسی کو جو ہے وہ کوئی اپنی چودر میں نہ رہے. جناب میں وہ کوئی بات کر رہا تھا کہ وہ معافی مانگ لے عرفان شاہ صاحب، تو میرا بھائی اگر وہ معافی مانگنا، جلالی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے معافی مانگو. توبہ کرنی ہے تو توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنی ہے. اس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے جس اللہ کی بارگاہ میں تاجدار انبیاء محبوب خدا ایک دن کے اندر 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. اس لیے بتقاضۂ بشریت بندہ غلطی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے وہ تیرے ہی در پہ آتا ہے. اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، علماء ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اپنی پارٹی بازیوں کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر کوئی فہم و تفہیم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کا حل نکالو. خدا کا واسطہ ہے آپ کی آواز سنی جاتی ہے، لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آپ اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی کس کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی کس کی مخالفت کر رہا ہے، اور یہ ان سب کی دکانداریاں تو چل رہی ہیں. نقصان اہل سنت کا ہو رہا ہے، نقصان اہل سنت کا ہو رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، ایک جگہ بناؤ اور بنا کر وہاں پہ بیٹھ کر اپنے آپس کے اختلاف کو ختم کرو. اگر کوئی اختلاف ہے، ہم بالکل، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے، یہ مسائل کے اختلاف ہے، دین مصطفیٰ کی شریعت پر اختلاف ہوا، اور اگر یہ اختلاف ختم نہ کیا گیا تو ہم بڑی دور نکل جائیں گے، ہم بہت دور نکل جائیں گے. اس لیے خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اہل سنت کے یہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں. لیکن اگر یہی حال رہا ہمارے اپنے جماعت اہل سنت کے، آج وہ اس شش و پنج کے اندر ہے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہم کریں تو کیا کریں. اس لیے ہم جو ہے آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کوئی موقع کی مناسبت کوئی تاریخ رکھو، سارے مل کر آپس کے اختلافات کو ختم کر کے سارے جتنے اکابرین ہیں وہ سبھی مل کر جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کرو.
آقا کے ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرو۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔